حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. یہ دو بھائی سائڈوں پر ہیں کہ تھوڑے سے میرے سامنے آ جائیں تاکہ ہمیں درس دینے میں آسانی ہو. اور یہ بچوں نے جو انعام لیے ہیں نا اب انشاءاللہ کوئی واپس نہیں لیا جائے گا. اس وجہ سے اس کو گھر جا کے دیکھنا ہے اور آپس میں باتیں نہیں کرنی. بات سمجھ آئی ہے میری؟ آپس میں باتیں نہیں کرنی. یہ انعام اب واپس نہیں لینا, گھر جا کے دیکھنا. میری باتیں غور سے سنو. اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور توفیق سے مسجد کے اندر مدرسے کا دوبارہ آغاز اور ایک کلاس مکمل ہونا, بچوں کا امتحان اور اس کے بعد سب کی حوصلہ افزائی, یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے. قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. قرآن کی عظمت اس قدر زیادہ ہے کہ آپ تصور کریں اگر آج کوئی انسان ایک نعت یا نظم لکھتا ہے, کوئی نظم یا نعت لکھتا ہے اور اس کو مقبولیت حاصل ہوتی ہے اور عوام اس کو پڑھتی ہے. تصور کریں کہ آپ نے ایک نعت لکھی ہو اور آپ کسی دوسرے علاقے میں جائیں اور وہاں کسی مسجد میں, کسی بازار میں, کسی ہوٹل میں آپ کی لکھی ہوئی نعت پڑھی جا رہی ہو تو آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ نہیں؟ بہت ہوگی کہ میری لکھی ہوئی نعت دنیا پڑھ رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی اس وجہ سے بے حد خوش ہوتے ہیں کہ میرے بولے ہوئے کلمات اور میرے الفاظ یہ انسان پڑھ رہے ہیں. اور آج ہمیں اگر یہ توفیق مل جائے کہ ہماری زبان سے وہ کلمات نکلیں جن کو قرآن کہا جاتا ہے, تو تصور کرنا کہ آج سے 1450 سال پہلے انہی کلمات کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے, دہرا رہے تھے. اور ان سے پہلے یہی کلمات حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی پڑھ رہے تھے, دہرا رہے تھے. اور ایک وقت تھا انہی کلمات کو آسمان و زمین کا رب اللہ تعالیٰ بھی ان کلمات کو بول رہے تھے, سنا رہے تھے. آج پوری دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں, پوری دنیا میں, کہ جس کا بولنے والا, پڑھنے والا, سب سے پہلے ان کو ایجاد کرنے والا اللہ رب العالمین ہو. دنیا میں نہیں, صرف ایک کتاب ہے آسمان سے اتری
جو آج اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، اور اس کا نام ہے قرآن مجید۔ ایک وقت میں صرف رب العالمین پڑھتے تھے، اور جو کلمات اللہ کی زبان سے ادا ہوئے وہ کلمات اگر ہم بھی پڑھ لیں تو یہ ہمارے لیے انتہا درجے کی سعادت ہے۔ یہ قرآن ایک خوشبو ہے، قرآن ایک خوشبو ہے، جو انسان اس کو پڑھتا ہے اس سے خوشبو آتی ہے، حتیٰ کہ منافق بھی پڑھے گا تو اس سے بھی خوشبو آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالْقُطْرِ، ایمان ایک مٹھاس ہے اور قرآن ایک خوشبو ہے۔ اگر مومن بندہ قرآن پڑھے تو فرمایا اس کی مثال سنترے کی مثال ہے۔ کیوں؟ طعمها طیب وریحها طیب، اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے اور اس کی خوشبو بھی بڑی اچھی ہے۔ مومن ایمان کی وجہ سے مٹھاس آئی اور قرآن کی وجہ سے خوشبو آ گئی۔ اگر کسی جگہ پہ بیٹھ کے سنترے کھائے جائیں اور 2 گھنٹے بعد بھی آپ کا وہاں چکر لگے تو وہاں سے خوشبو آ رہی ہوگی۔ قرآن کی بھی یہی بات ہے، جہاں قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے وہاں سے اللہ دین کی اسلام کی خوشبوئیں وہاں سے پورے علاقے میں مہکا کے رکھ دیتا ہے۔ مومن قرآن پڑھتا ہے تو اس کی مثال سنترے کی مثال ہے، اور اگر مومن قرآن نہیں پڑھتا، اب ایمان ہے قرآن نہیں، فرمایا اس کی مثال مراد کھجور کی ہے کہ مٹھاس تو ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہے۔ آپ ایک من کھجور بھی رکھ لو، وہاں سے خوشبو آئے گی نہیں آئے گی، کھا کے چلے جاؤ خوشبو آئے گی نہیں آئے گی۔ مومن اگر قرآن نہ پڑھے تو مومن کی مثال ایک کھجور کی ہے جس کا ذائقہ تو بڑا میٹھا ہے لیکن خوشبو سے وہ محروم ہے۔ اور اگر منافق قرآن کی تلاوت کرے، اب ایمان نہیں ہے، مٹھاس نہیں ہے، لیکن قرآن اس کو بھی خوشبو دیتا ہے، فرمایا اس کی مثال کر ریحانہ، نیاز بو کے پتے اور ان کے پھولوں کی طرح ہے کہ ان کا ذائقہ تو کڑوا ہے لیکن مہک آتی ہے، ہلکی ہلکی خوشبو ان سے بھی آیا کرتی ہے۔ اور اگر منافق ہو اور قرآن بھی نہ پڑھے، اب خوشبو بھی گئی اور مٹھاس بھی گئی، فرمایا اس کی مثال کالحنظلۃ، تمے کی مثال ہے جس کا ذائقہ بھی کڑوا ہے اور خوشبو بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے مومن پڑھے تو تب بھی خوشبو آتی ہے، یہ تو منافق بھی پڑھ لے تب بھی خوشبو آتی ہے، اور یہ خوشبو انسان کے جسم و جمال میں اور دل و جان میں ایسی رچ بس جاتی ہے کہ دنیا اسی قرآن کی وجہ سے انسان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے خوشبو کی وجہ سے انسان سے محبت کرتے ہیں۔ اور یقین جانیے، میں نے پڑھا تھا ایک امام تھے نافع، امام نافع قاری تھے، بہت بڑے قاری تھے۔ جب وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچے 80-90 سال کے ہوئے تو ان کے منہ سے جب وہ کلام کرتے تھے تو خوشبو کے فوارے آتے تھے، خوشبو کی لہریں۔ ایک مرتبہ شاگردوں نے پوچھ لیا استاد محترم، انسان کچھ کھاتا ہے تو اس کی خوشبو منہ سے آتی ہے، کچھ چباتا ہے تو منہ سے خوشبو آتی ہے، لیکن آپ تو یہاں بیٹھے ہوتے ہیں کئی گھنٹوں سے اور آپ نے کچھ کھایا پیا چبایا بھی نہیں ہوتا ہے اور آپ کے منہ سے مسلسل خوشبو کے حلارے آ رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر انہوں نے وہ بات بتائی تھی، کہا جب میں نے اپنی ساری جوانی کو اور اپنی ساری توانائی کو قرآن سیکھنے اور سکھانے پہ لگا دیا تھا نا، تو اس بڑھاپے کے عالم میں ایک روز خواب کے اندر
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے تھے، اور میری قرآن کی خدمت کی وجہ سے اور قرآن پڑھنے کی وجہ سے آپ نے میرے ان ہونٹوں پہ بوسہ دیا تھا۔ اس دن بس اٹھنے کی دیر تھی، اس کے بعد سے اب تک میرے منہ سے وہ خوشبو مہک رہی۔ یہ قرآن کی برکت ہے، قرآن سے تعلق، قرآن یہ خوشبو ہے، اور یہ قرآن والے کو اللہ خوشبو عطا کرتے ہیں، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور یقین جانیے یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کو ہمیشہ بلندیاں عطا کرتی ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ پوری دنیا میں جتنی تعلیمیں بھی ہو جائیں، اصل میں تو ویسے تعلیم کا لفظ، علم کا لفظ ہے ہی قرآن حدیث کے لیے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ آج بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے، بہت بڑا فرار ہے، اور بہت بڑا ظلم ہے کہ آج دوسرے فنون کو بھی تعلیم کہا گیا ہے۔ کیا کر رہے ہیں آپ کے بچے؟ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ارے وہ تعلیم نہیں ہے، وہ فن ہے۔ آپ نے گھر کیسے تعمیر کرنا ہے، یہ فن ہے۔ آپ نے گاڑی کیسے بنانی ہے، یہ فن ہے۔ آپ نے سواری کیسے بنانی ہے، یہ فن ہے۔ آپ نے پیسہ کیسے کمانا ہے، یہ فن ہے۔ آپ نے دنیا کا نظام کیسے چلانا ہے، یہ سارے فن ہے، تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم فقط رب کے قرآن اور پیغمبر کے فرمان کا نام ہے۔ میرے آقا نے کہا تھا نا، ربی زدنی علما۔ آپ ہی اللہ سے کہتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا، ربی زدنی علما ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ دعائیں ان کی قبول ہوئیں کہ نہیں ہوئیں؟ ربی زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام۔ کس علم میں اضافہ فرما؟ کس علم میں اضافہ فرما؟ کیا وہ میتھ کا علم تھا؟ کیا وہ فزکس کا علم تھا؟ کیا وہ بایو کا علم تھا؟ کیا وہ انجینئرنگ کا علم تھا؟ کیا وہ میڈیکل کا علم تھا؟ نہیں، اصل علم یہ ہے، ربی زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور یقین جانیے ساری دنیا کے فنون آپ کو وہ مقام نہیں دیں گے، اور آپ کی اولاد کو وہ مقام نہیں دیں گے جو مقام آپ کو اور آپ کی اولاد کو یہ قرآن عطا کرے گا۔ غور کیجیے گا، دنیا میں آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، کیا کبھی پہلی جماعت پڑھنے پر اس کو کوئی اس کا معاوضہ مل گیا؟ نہیں ملا۔ 5 جماعتیں بچہ پاس ہے، کیا معاوضہ مل گیا؟ استادوں نے لے تو لیا، اکیڈمی نے لے تو لیا، آپ کے بچے کو کیا دیا؟ معاوضہ کچھ نہیں دیا۔ جو پڑھایا وہ اس کو یاد ہے، لیکن اس کا معاوضہ کچھ نہیں ملا۔ حتیٰ کہ یہاں تو میٹرک بھی کر لے تو اس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے۔ یہاں تو 16 جماعتیں پاس کو بھی کوئی نوکری نہیں مل رہی ہے۔ لیکن قربان جاؤں، آپ اپنے بچے کو جب گھر سے سپارہ پکڑا کر ابھی اپنے دروازے تک چھوڑ کر آتے ہیں، وہ بچہ گھر سے نکلتا ہے، آج یقین جانیے تمہارے چہروں کے اوپر اس وقت ذرا ڈنڈ پڑ جاتے ہیں جب تمہیں بتانا پڑے 4-6 افراد بیٹھے ہو، ارے تیرا بیٹا کیا کرتا ہے؟ LGS میں پڑھتا ہے۔ تیرا بیٹا کیا کرتا ہے؟ ایجوکیٹر میں پڑھتا ہے۔ تیرا بیٹا کیا پڑھتا ہے؟ وہ فلاں یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ تو جب تمہاری باری آتی ہے، تیرا بیٹا کیا کرتا ہے؟ ذرا چہرے کو جھکا کے کہتے ہو مدرسے میں جاتا ہے۔ ارے اللہ کی قسم وہ سارے تیرے بیٹے سے نیچے تھے، تمہیں اپنا چہرہ فخر کے ساتھ بلند کر کے کہنا چاہیے تھا، میرا بیٹا رب کا قرآن پڑھ رہا ہے، پیغمبر کا فرمان پڑھ رہا ہے۔ تمہاری اولادیں جاتی ہے کعبے کے رب کی قسم کوئی نہیں پہچانتا کدھر جا رہا ہے، کدھر آ رہا ہے، لیکن جب یہ بچہ اپنے گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھتا ہے نا،
تو آسمان کے نورانی فرشتے بھی اپنے پروں کو جھکا دیتے ہیں، یہ بچہ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے جا رہا ہے، قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے کے لیے جا رہا ہے۔ آج دنیا کا پروٹوکول دیکھتے ہو، 4-6 گاڑیاں آگے، 4-6 گاڑیاں پیچھے، ہٹو بچو، ساری ٹریفک جام اور ہزاروں لوگ وہاں کھڑے ہو کے ان گزرنے والوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے میرا پروٹوکول ہے، میرے لیے اشارے بند کر دیے گئے، دنیا ان کو گالیاں دے رہی ہے، لیکن تمہارا پروٹوکول کیا ہے؟ وہ انسانوں کو انسان پروٹوکول دے اور انسانوں کو انسان گالیاں دے، لیکن جب یہ بچہ ابھی پہلے دن یا 10ویں دن یا 100ویں دن جب بھی یہ قرآن پڑھنے کے لیے نکلتا ہے یہ انسان، لیکن پروٹوکول اس کو کون دیتے ہیں؟ آسمان کے نورانی فرشتے دیتے ہیں۔ ان الملائکہ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، آسمان کے فرشتے بھی جانتے ہیں یہ اصل طالب علم ہے۔ کوئی یونیورسٹی والا نہیں کہہ سکتا، کوئی کالج والا نہیں کہہ سکتا، کوئی اسکول والا نہیں کہہ سکتا، کوئی اکیڈمی والا نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے بچے، ہمارے استاد، ہمارے ٹیچر، ہمارے پروفیسر جب گھر سے نکلتے ہیں تو آسمان کے فرشتے ان کو دیکھ کر اپنے پر جھکا لیتے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ یہ طالب علم اصل میں طالب علم ہی ہے، یہی طالب علم ہے، اس کے علاوہ کوئی طالب علم ہے ہی نہیں۔ یہ علم ہے اور یہ اس کا تعلیم ہے۔ اور صرف اسی پر بس نہیں، صرف اسی پر بس نہیں، جب یہ طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے نا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، یہ گھر سے مسجد کی طرف قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے، حدیث پڑھنے پڑھانے کے لیے، دین سیکھنے سکھانے کے لیے نکل رہا ہوتا ہے، آسمان سے آواز آتی ہے تو دنیا کے یہ قدم اٹھا رہا ہے، ظاہر میں مسجد کی طرف جا رہا ہے، حقیقت میں اللہ تیری جنت کے راستے کو آسان فرما دے گا۔ وہ جنت کے راستوں پہ چل رہا ہے، وہ جنت کے فاصلے طے کر رہا ہے، وہ جتنا فاصلہ طے کر رہا ہے در حقیقت وہ اتنا ہی جنت کے قریب ہوا جا رہا ہے۔ وَإِنَّ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةُ فِي جُحْرِهَا، کس قدر عظیم یہ کلمات ہیں۔ آسمان کتنا ہے؟ کتنا بڑا آسمان ہے؟ کتنا بڑا ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں؟ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، جن چند لمحوں میں ملکوں کا سفر طے کر لیتے ہیں، فلاں ملک میں نہ فلاں ملک میں پہنچے ہیں۔ آج ٹیکنالوجی اپنے عروج پر ہے، کیپسول تک بن گئے جو سیکنڈوں میں جا کر ملکوں کا فاصلہ طے کرے۔ ہوائی جہاز تو تھے نا، آج کیپسول بن گئے، منٹوں میں ملکوں کا فاصلہ۔ لیکن قرآن کہتا ہے انسانوں سارے اکٹھے ہو جاؤ، اے جنوں سارے اکٹھے ہو جاؤ اور پوری طاقت لگا دو، آسمان کی چھت کے نیچے سے نکل کے تو دکھا، تم کبھی نکل سکتے ہیں؟ کبھی نہیں نکل سکتے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا آسمانوں کے اوپر ایک چپا، ایک 4 انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں مسجد بھری ہے لیکن ہر ایک کے سامنے کوئی آدھا فٹ جگہ تو خالی ہے یا نہیں ہے؟ 6-4 انچ جگہ خالی ہے۔ تصور کیجئے اتنا بڑا آسمان، یہ ساری ندیاں، یہ نالے، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ ملک اور ساری دنیا کو گھیرے ہوئے آسمان، اور آسمان کے اوپر ایک چپے کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا تو پھر کیا ہے؟ کہا پورے آسمانوں میں چپے چپے کی جگہ خالی ہوئے بغیر ہر جگہ پہ فرشتہ ہے، الا وفیہا ملک راکع او قائم او ساجد، ہر جگہ پہ فرشتہ یا قیام کر رہا ہے یا رکوع میں ہے یا سجدے میں گرا ہوا ہے، ہر جگہ پہ فرشتہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ کتنے فرشتے ہوں گے؟ کتنے ہوں گے؟ انسانی عقل سے بھی باہر ہے، انسانی گنتی سے باہر ہے۔ فرمایا وہ سارے فرشتے اور زمین کی ساری مخلوقات، انسان، جن، فرشتے، حیوان، پرندے، درندے، حشرات، نباتات، جمادات، یہ ساری مخلوقات، ہمیں تو مخلوقات کی تعداد کا نہیں پتا، آگے ان کے افراد کا بھی پتا۔ انسان تو ایک دن ہونا،
اب پرندوں کی کتنی قسمیں ہیں کوئی شمار کر سکتا ہے؟ حیوانوں کی کتنی قسمیں کوئی شمار کر سکتا ہے؟ حشرات کی کتنی قسمیں کوئی شمار کر سکتا ہے؟ فرمایا اللہ کی ساری مخلوقات، آسمان کے سارے فرشتے، زمین کی ساری مخلوقات. پھر آپ نے کل بات کو انتہا درجے پہ پہنچایا. حتی النملہ، حتیٰ کہ چونٹی فی جوہرہا، اپنی بل میں بیٹھ گئی. چونٹی ایک لا غرض، بے غرض سی ہے، اس کو کسی سے غرض نہیں. دوسری چیزیں نا ایک دوسرے کی طرف دیکھتی ہیں، رک جاتی ہیں، تھوڑی دیر ان کے ساتھ مانوس ہو جاتی ہیں، لیکن آج تک کبھی بھی تم چونٹی کا راستہ روک کے رکھ دو، وہ رکے گی، وہ سائڈ سے ہو کے گزر جائے گی، اس کو کسی کی کوئی پرواہ یقین جانیے، چونٹی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اور مچھلی کو بھی کسی کی کوئی پرواہ. آپ نے فرمایا آسمان کی ساری مخلوقات، زمین کی ساری مخلوقات، حتیٰ کہ بلوں میں بیٹھی ہوئی چونٹیاں اور پانی میں تیرنے والی مچھلیاں، یہ ہر شے جہاں اللہ کی تعریف کرتی ہے نا، وہاں ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی ہیں خدایا ہم تو نہیں جانتے، لیکن اس زمین کی پشت پر جتنے تیرے دین کو سیکھنے والے طالب علم ہیں، جتنے تیرے دین کو سکھانے والے علماء ہیں، خدایا ان سے جتنی غلطیاں ہوئیں ہم تجھ سے ترلا کرتے ہیں کہ تو ان کے گناہوں کو معاف فرما. اب غور کیجیے گا، کروڑوں نہیں ارب ہار فرشتے روزانہ کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ دین سیکھنے سکھانے والوں. ارب ہار مخلوقات کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ دین سیکھنے سکھانے والے کے لیے. حتیٰ کہ چونٹیاں، حتیٰ کہ مچھلیاں، یعنی خشکی اور تری کی ہر شے جس کے لیے دعا کر رہی ہے وہ یہ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سچ کہا، نبی علیہ السلام نے سچ کہا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کی وجہ سے بڑی قوموں کو عزت دیتا ہے. پھر اس عالم کو اتنی عزت ملتی ہے، اتنا وقار ملتا ہے. اس حدیث کا اگلا جملہ جو ہے وہ تو انسان کو حیران کر دینے والا ہے، جو آپ کی زبان سے نکلا. فرمایا سنو، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. یہ حدیث کا حصہ ہے، یہ سمجھ لیجیے. عابد کسے کہتے ہیں؟ عبادت گزار. عبادت عابد کون ہے؟ جو نماز وقت پر ادا کرے، پہلی صف میں کھڑا ہو، اذانیں پڑھے، تہجد پڑھے، اشراق پڑھے، نوافل پڑھے، اذکار کی بڑی کثرت کرے، قرآن کی بڑی تلاوت کرے. جو بہت بڑا عابد ہے نا، وہ عام انسانوں سے اعلیٰ ہے کہ نہیں؟ بہت اعلیٰ ہے. عابد فرمایا عابد ایک طرف ہو اور عالم جو اپنے علم پر عمل کرنے والا ہے وہ ایک طرف ہو. بے عمل عالم نہیں، بے عملہ عالم نہیں، عالم با عمل. عالم با عمل ایک طرف ہو اور عابد ایک طرف ہو. یہ نماز تہجد پڑھتا ہے لیکن یہ فرضی پڑھ لیتا ہے، یہ قرآن کی بہت تلاوت کرتا ہے، یہ سیکھنے سکھانے میں لگا رہتا ہے، یہ اذکار بہت زیادہ کرتا ہے لیکن یہ پڑھنے پڑھانے میں لگا رہتا ہے. فرمایا ان دونوں کا فرق جاننا چاہتے ہو؟ عالم اور عابد کا فرق سیکھنا چاہتے ہو؟ آسمان کے اوپر دیکھو، جب ہر طرف اندھیرا چھایا ہو، آسمان پہ ستارے چمکتے بڑے خوبصورت لگتے ہیں اور ہر ستارہ بڑا چمکدار ہوتا ہے. فرمایا عابد کی مثال ان ستاروں کی طرح ہے جو آسمان پہ چمک رہے ہیں، لیکن جب انسان کی نظر ان ستاروں سے ہٹ کر 14ویں رات کے چاند پر پڑ جاتی ہے، پھر اس کو ستاروں کی طرف دیکھنے کا لطف نہیں آتا ہے. فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. اگر سارے ستارے اکٹھے کر لیے جائیں اور ایک طرف یہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو، کعبے کے رب کی قسم سارے تاروں سے بڑھ کر روشنی 14ویں رات کے چاند کی ہے. نبوت کی زبان سے نکلے ہوئے پہاڑوں سے ٹھوس، موتیوں سے قیمتی، گلاب سے زیادہ خوشبودار کلمات ہے. فرمایا سنو، کعبے کے رب کی قسم ایک عالم دین اگر باعمل ہو، اس کی مثال 14
14ویں رات کے چاند کی ہے اور ایک عابد کی مثال ستارے کی ہے. یہ سارے ستارے بھی مل جائے ایک چاند کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس کے پاس اللہ کا نور اور اللہ کی بھیجی ہوئی روشنی موجود ہے. اور اس حدیث میں ایک نقطہ بھی ہے. آپ نے عالم دین کو 14ویں کا چاند کہا ہے, سورج نے کہا. کیوں چاند کہا ہے, سورج نے کہا؟ اس وجہ سے کہ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے. چاند کی روشنی اپنی وہ کہاں سے لیتا ہے؟ سورج سے لیتا ہے. تو سورج کون ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. روشن سورج تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جو چاند سارے بھی اکٹھے ہو جائیں تو اس سورج کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. سراج منیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور حقیقت میں اصلی چاند بھی وہ ہے جس کی روشنی سورج سے آئے. اصلی عالم بھی وہ ہے جس کا علم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے. تو کسی اور سے علم لے گا, فلاں کی بات ہے, فلاں کی بات ہے, فلاں کی بات ہے, فلاں کی بات ہے, وہ اصل عالم نہیں ہے. اصل عالم وہ ہے جس کے درمیان, جس طرح سورج اور چاند کے درمیان کوئی تیسرا ہے کوئی نہیں. اس کا درخت محمد رسول اللہ سے دین لینا ہے. کسی اور کی رائے, کسی اور کی فکر, کسی اور کی سوچ کا تصور بھی نہیں ہے. یہ اصل عالم ہے جس کی روشنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے. پھر یہ 14ویں رات کا چاند ہے اور سارے تاروں پہ حاوی ہے. کیوں؟ اس کے پاس رب کا قرآن اور پیغمبر کا فرمان موجود. اللہ اس کی وجہ سے بڑی عزتیں لیتا ہے. یہ تو عزت اللہ تعالیٰ کی ہاں ہے نا, یہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہی. فرشتے دعا کر رہے ہیں, چونکیاں دعا کر رہی ہیں, یہ پہاڑ, یہ پتھر, یہ دریا, یہ سمندر, یہ صحرا سب دعائیں کر رہے ہیں, ہمیں نظر نہیں آ رہے. لیکن اس کا نظر آنا دیکھ لیں, پھر اپنی بات اختتام کی طرف لے جائیں. یہی بچے ہیں کل بڑے ہو جائیں گے. بلکہ ان کی مثال کیا, جنہوں نے مجھ سے پہلے درس دیا وہ اسی مسجد کے تھے نا, اسی مسجد میں پڑھا کرتے تھے نا. جب پہلے پڑھنے والے آتے ہوں گے تو آپ پکڑ کے پیچھے کر بچے پیچھے پیچھے ہو جائیں. کیا ہوگا کئی مرتبہ ان کو بھی, بیٹا چھوٹے چھوٹے بچے پیچھے ہو جائیں, کیا ہوگا ان کو بھی. لیکن آج سب سے آگے کھڑا کیا جاتا ہے. چودھری صاحب بھی وہی ہیں, خزانچی بھی وہی ہوں گے, مالدار بھی وہی ہوں گے, نظام چلانے والے بھی وہی ہوں گے. 15-20 سال کی تو بات ہے, 15 سال کی بات ہوگی. تو آج جب وہ آ جاتے ہیں تو ان کو سب کو آگے کھڑا کر دیتے ہیں. ارے کیوں کیوں؟ اور یقین جانیے اگر قاری صاحب نہ ہو, کسی اور نے نماز پڑھانی ہو تو اس وقت کس کو تلاش کیا جاتا ہے؟ اور جو زیادہ چندہ دیتا اس کو نہیں, کوئی بھی نہیں کہتا ابھی کون زیادہ ہے. جس کا عمر کا بڑا, عمر اضافی ہے, عمر زیادہ کیا, اس کو آگے کھڑا کیا نہیں, اس کو نہیں. یا جس کی دنیا کی فن کی تعلیم زیادہ ہے, یہ ڈاکٹر صاحب آگے اس کو آگے کھڑا کرتے, کبھی بھی نہیں ایسا. یہ انجینئر صاحب آگے اس کو آگے کھڑا کرتے, کبھی بھی نہیں کھڑا کیا. سب کہتے ہیں خیال لو حافظ صاحب وضو کرتے ہوئے نہیں آ جاتے ہیں, کیا کہتے ہیں حافظ صاحب. اور پھر ہو سکتا ہے کہ ان کی مالی حالت ایسی ہو کہ شاید ان کا والد آپ کی دکان کا ملازم ہو. ہوتا ہے غریبوں کے پڑھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ نسل کے اعتبار سے, دنیا کی کاسٹ کے اعتبار سے آپ سے بہت نیچے ہو سکتا ہے کہ اس کا لباس پھٹا ہوا ہے, ممکن ہے کہ اس کا جوتا ٹوٹا ہوا بھی ہو, اور ممکن ہے کہ دنیا اس کے ساتھ دوستی اور رشتے داری کرنے کے لیے تیار نہ ہو. لیکن آپ سب کھڑے ہو کے کہتے ہو ٹھہر جاؤ, وہ قرآن پڑھانے والا ہے, آ رہا ہے. جب آ کے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے سب کھڑے ہوتے ہیں, چچا بھی پیچھے, تایا بھی پیچھے, بزرگ بھی پیچھے, بڑے بھی پیچھے, دار بھی پیچھے, دار بھی پیچھے. لیکن آسمان کی طرف سے آواز آتی ہے, ارے بس سمجھ جاؤ, اگر تم نے اس سے پہلے اپنا سر سجدے سے اٹھانے کی کوشش کی, خبردار میرے رب کو اتنا غصہ آئے گا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری شکل قدر کی شکل میں بدل جائے. بس اس کے پیچھے پیچھے جیسے جیسے یہ کہے گا تمہیں کرنا پڑے گا. کیوں یہ مقام کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے پاس قرآن کی دولت موجود ہے.
عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور حکومت تھا، پوری رعایا کی نگرانی رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رعایا کی نگرانی کے سلسلے میں عثمان مقام پر پہنچے اور وہاں جا کر دیکھا ابو رافع جو مکے کے گورنر تھے یہاں پہنچے۔ ابو رافع ادھر؟ جی ہاں ادھر۔ تو ادھر کیا کر رہے؟ کسی کام کے سلسلے میں آیا تھا۔ تو مکے میں تیری جگہ پہ نائب؟ کہنے لگے میں نے ابن ابزا کو بنایا ہوا ہے، ابزا کا بیٹا میں نے اپنی جگہ پہ نائب بنایا ہے۔ بنی ابن ابزا وہ کون ہے؟ کہنے لگے میں تو نہیں جانتا وہ کون ہے، وہ بتاؤ وہ کون ہے۔ فرمایا آپ کیسے پہچان سکتے ہیں؟ نہ کوئی بڑا صحابی ہے، نہ کوئی بڑا تابعی ہے، نہ کوئی مالدار ہے، نہ کوئی قریش کا خاندان کا ہے، وہ موالینا، وہ غلام کا بیٹا غلام ہے، کوئی غلام ہے، لیکن میں نے اس کو اپنا نائب بنایا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوئے، اے ابو رافع تمہیں کیا سوچی کہ مکہ، بیت اللہ، حرم مکی، پیغمبر علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ، پوری روئے زمین سے اعلیٰ مقام، اللہ کا روئے زمین سے پہلا گھر، اور قریشی ہاشمی خاندان کی سردار وہاں موجود ہیں، اور بڑے بڑے مالدار وہاں موجود ہیں، بڑے بڑے نیکوکار وہاں موجود ہیں، اور بڑے بڑے دیندار وہاں موجود ہیں، اور تو نے ان کا مالک اور ان کا گورنر اور ان کے اوپر نگران ایک غلام کا بیٹا غلام بنا دیا۔ کہاں وہ ساری صفات سے خالی ہے، نہ وہ بڑے خاندان کا، نہ بڑے مالدار کا، نہ بڑے اعلیٰ مقام کا، لیکن ایک بات ہے انہ قاری القرآن وعالم بالفرائض۔ اے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، میں نے اپنی سبوں میں نظر کو دھڑایا، مجھے اپنے رعایا میں، اپنے مقتدیوں میں سب سے بڑا قاری اور سب سے بڑا وراثت کے مسائل کا ماہر مجھے نظر آیا، تو ایک غلام کا بیٹا غلام نظر آیا، اور میں نے اس کو اپنی جگہ پہ بٹھا کے یہاں پہنچا ہوں۔ جب یہ بات سنی تو یاد آیا قال نبیکم حقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں ہاں ابو رافع تم سچ کہہ رہے ہو، مجھے یاد آیا میرے پیغمبر نے کہا تھا ایک وقت آئے گا میرا رب اس قرآن کی وجہ سے بڑی قوموں کو عزتیں عطا کرے گا، اور جو نہیں پڑھے گا ان کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ آج تو نے اس بات کو سچا کر دکھایا ہے۔ وہ غلام جو اپنے مالک کی نوکریاں کیا کرتے تھے، وہ غلام جو اپنے مالک کی جھنکیں کھایا کرتے ہیں، وہ غلام جو ساری دن میرے مشقت میں گزار دیتے ہیں، آج پورے مکے کے اوپر وہ گورنر بنا ہوا ہے اور فیصلے کر رہا ہے اور مکے کا امام بنا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کا ماہر ہے، وراثت کا علم اس کے پاس ہے۔ فرمایا تمہارے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اس قرآن کی وجہ سے اللہ بڑی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ ہمیں اس قرآن سے تعلق جوڑنا چاہیے، اس قرآن کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو قرآن کے خادمین میں شامل کروانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ادارے کو اسی طرح اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے اساتذہ، انتظامیہ، دوست احباب اور مسجد کے تمام نوازیوں کو مبارکباد ہو، اور اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔